اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نظم شکست انتظار۔ یہ مرزا محمد یاسین بیگ نے یہ نظم لکھی ہے جو اردو کے جدید شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو پہلا اشعار: گلی کے موڑ پہ مسجد کے اس مینار تلے، خزاں رسیدہ چناروں کے زرد رو پتے۔ تو شکست کا معنی ہے ہار یا نقصان، انتظار کا معنی ہے امید یا راہ دیکھنا۔ مرزا محمد یاسین بیگ نظم کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ خزاں کی ایک اداس اور غم زدہ شام ہے، خاموش ویران اور سنسان گلی کے ایک موڑ پر ایک میناروں والی مسجد ہے، اور اس سنسان گلی کی اس مسجد کے مینار کے سامنے چناروں کے زرد پتے جڑ کر نیچے گر پڑے ہیں، کیونکہ موسم خزاں آ چکا ہے اور یہ سرخ مائل زرد رنگ کے پتے احساس غم میں اضافی کر رہے ہیں۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کسی نے راستے میں روشنی دینے کے لیے چراغ جلا رکھے ہیں۔ قہر میں لپٹی ہوئی ملغنجی فضاؤں میں نظر نواز نظاروں کے داغ تک نہ ملے۔ تو قہر کا معنی ہے وہ بخارات جو سردی کے موسم میں صبح و شام دھند پیدا کرتے ہیں۔ ملغجی یعنی گرج سے آلودہ، کچھ اجلی کچھ میلی، فضا یعنی وسعت کشادگی، نظر نواز نظر کو خوش کرنے والے، آنکھوں کو لبھانے والے۔ شاعر کہتے ہیں حالانکہ اس وقت ساری فضا کہر میں لپٹی ہوئی ہے، ہر چیز دھندلی دھندلی دکھائی دے رہی ہے، کہیں کوئی امید اور خاموشی کی معمولی سی کرن بھی نظر نہیں آتی ہے۔ موسم بہار کے وہ نظارے جو آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے تھے، ان کے معمولی سے نشان تک دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ اگلا اشعار: سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی، فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملے۔ سیاہ کا معنی ہے کالا یا بد، تیرگی معنی اندھیرا، سیاہی فلک آسمان ستارے تارے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کالی رات کا اندھیرا بھی ابھی تک غائب نہیں ہوا، بلکہ سیاہ رات کا دامن اندھیرے میں بھیگا جا رہا ہے، یعنی کالی رات کا گپ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اگلا اشعار: گلی کے موڑ پہ اس مسافر کی کھڑکی میں، وہ کیس منتظر وہ بے قرار بیٹھا ہے۔ کیس معنی مجنون، عرب کا ایک مشہور عاشق
منتظر کا معنی ہے انتظار کرنے والا، بے قرار یعنی بے صبر، بے چین۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اس اداس، اندھیری اور غمزدہ رات میں ایک گلی کے موڑ پر ایک خستہ حال مکان کی خستہ حال کھڑکی میں کوئی اداس بیٹھا ہوا کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ شاید وہ کوئی مجنون یعنی ناکام عاشق ہے جس سے آج بھی اپنے محبوب کا انتظار ہے اور اسی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اگلا شعر، نظر نظر میں شراروں کا اضطراب لیے، دھڑکتے دل سے سرے رہگزار بیٹھا ہے۔ شرار یعنی چنگاری، آگ، اضطراب، گھبراہٹ، بےتابی، رہگزار، راستہ، سڑک یا راہ۔ شاعر کہتے ہیں اس ناکام عاشق کی آنکھوں میں بے بسی اور بے قراری کی چنگاریاں بکھری ہوئی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نا امیدی کے منڈلاتے ہوئے سائے اس کی درد بھری کہانی سنا رہے ہیں۔ وہ سر راہ دھڑکتے دل کے ساتھ کسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، صرف اس امید کو دل میں بسائے رکھا ہے کہ شاید اس کا معشوق یہاں سے ضرور گزر جائے گا اور یہ انتظار اس کا مقدر ہے۔ اگلا شعر، اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لیلی، اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لیلی گزر گیا تو کبھی لوٹ کو نہیں آیا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے آخری شعر میں کہ اس سے اس بات کی کوئی واقفیت ہی نہیں کہ اس کے معشوق کی سواری یہاں سے کب کی گزر چکی ہے اور اس سے واپس لوٹ کر بھی نہیں آئی ہے۔ شاید اس سے یہ بھی معلوم نہیں کہ ساتھ چلنے والے مسافر جب بچھڑ جاتے ہیں تو وہ دوبارہ ملنے کے لیے واپس نہیں آتے، لہٰذا ابھی اس کو اپنے شکست انتظار کا احساس نہیں ہوا۔ اس انتظار اور شکست انتظار کا سلسلہ ازل سے جاری ہے اور ہر ایک انسان اس دنیا میں اسی کشمکش میں رہتا ہے۔ تو اس آخری شعر کے کچھ مشکل معنی، الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: محمل یعنی کجاوا یعنی ڈولی، لیلی مجنون کی معشوقہ، گزر جانا چلا جانا، لوٹ آنا واپس ہو جانا۔ باقی وسلام۔